खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवानों, हम खिदमत साथियों और अज़ीज़ तालिब इल्मों की खिदमत में मुबश्शिर इंजील दाऊद शम्स का सलाम पहुँचे। एक और नए दिन के साथ खुदावंद के पाक नाम को मुबारक कहते हुए, उसे सजदा ताज़ीम पेश करते हुए, उसकी तारीफ़ तमजीद करते हुए उसकी पाक हुज़ूरी में मौजूद हैं। और आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से हम जो हवाला पढ़ेंगे वो यूहन्ना लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 3 बाब और उसकी 3 आयत से शुरू करके 6 आयत तक मैं पढ़ूँगा। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, और यरदन के सारे गिरदो नवाह में जाकर गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा, जैसा यशाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। किताब मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बाइस हो, आमीन। मेरे अजीज़ों, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी है जो हवाला पढ़ा गया, और जैसा यशाया नबी ने 700 या 750 साल पहले पेशीन गोई की थी कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है। सो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खुदावंद यीशु के ज़ाहिर होने यानी उसकी खिदमत गुजारी शुरू होने से तकरीबन कुछ ही अरसा पहले उसने मुनादी करना शुरू किया, और यरदन के पार यानी दरियाए यरदन के पार एक बियाबान में उसने ये मुनादी करना शुरू की कि लोग अपने गुनाहों से तौबा करें और बपतिस्मा लें। और यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उन अल्फाज पर भी गौर करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि यूहन्ना ने जब बपतिस्मा की मुनादी शुरू की, तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करना शुरू किया, तो उसने कहा कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। अब मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र के लोगों के सामने ये मुनादी की जा रही थी, और हम देखते हैं कि उसके पास रूमी सिपाही भी आए, उसके पास शरा के आलिम भी आए, और आम लोग भी आते थे, महसूल लेने वाले भी आते थे। सो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबाए से ताल्लुक़ रखने वाले लोग उसके पास आते थे, और वो उन सब को तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करता था उनके सामने, और उन्हें दावत देता था कि वो अपने गुनाहों से तौबा करें और बपतिस्मा लें। अब यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, यूँ लगता है कि जैसे पहाड़ों का ज़िक्र किया गया है, टीलों का ज़िक्र किया गया है, और घाटियों का ज़िक्र किया गया है, और टेढ़े और सीधे का ज़िक्र किया गया है, और ऊंचे और नीचे का ज़िक्र किया गया है, और फिर ये कहा गया है कि हर बशर खुदा की निजात देखेगा।
میرے عزیزو، یہ تمام باتیں، پہاڑ اور ٹیلے اور اونچ نیچ اور گھاٹیاں اور ٹیڑھا اور سیدھا، یہ سب زمین کی جو حالتیں تھیں انہیں استعارات کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے. یعنی ان چیزوں کو، گھاٹیوں کو، پہاڑوں کو، ٹیلوں کو، اونچ نیچ کو، ٹیڑھے اور سیدھے پن کو دراصل انسانوں کی حالت بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے. کیونکہ معاشرے کے کچھ لوگ تو پہاڑوں کی طرح تھے اور کچھ ٹیلے تھے، کچھ نیچے تھے، کچھ اونچے تھے، کچھ سیدھے تھے، کچھ ٹیڑھے تھے. تو یہ دراصل لوگوں کی حالت بیان کی گئی ہے کہ سب طرح کے لوگ، خواہ ان کی معاشرتی حیثیت کچھ بھی ہے، انہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی ہے، انہیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، انہیں اپنے آپ کو سموتھ کرنا ہے، انہیں اپنے آپ کو سیدھا بنانا ہے، انہیں اپنے آپ کو ایک ہموار راستہ بنانا ہے تاکہ وہ خدا کے لائق بن سکیں اور خدا کی نجات ان زندگیوں میں کام کر سکیں. اس وقت یہ منادی بڑی مؤثر ثابت ہوئی اور لوگوں نے اپنے اپنے گناہوں سے توبہ کی. لیکن میں، میرے عزیزو، یہ سوچتا ہوں کہ آج بھی تو مسیحیوں کے پاس توبہ کی منادی ہی ہے. وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ توبہ کرو اور بپتسمہ لو، اپنی زندگیوں کو سیدھا بناؤ، اونچ نیچ کو ختم کرو، بلند نظری کو ختم کرو، گھمنڈ اور تکبر کو ختم کرو، اور کوئی اپنے آپ کو اتنا بھی پست نہ سمجھے کہ خدا اس کو قبول نہیں کر سکتا، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کے پاس لے کے آئے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو خدا اسے ضرور قبول کرے گا. آج ہم مسیحیوں کے پاس بھی، خدا کے خادموں کے پاس بھی یوحنا بپتسمہ دینے والے کی منادی ہی ہے کہ ہم بھی یہی پکارتے ہیں کہ توبہ کرو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنے گناہوں سے چھٹکارا پاؤ، اپنی زندگیوں میں جو مشکلات ہیں یا جو ایسی عادات ہیں جس کی وجہ سے خدا کو قبول کرنا مشکل ہے، کوئی بلند نظر ہے، کوئی گھمنڈی ہے، کوئی ٹیڑھا ہے، سیدھی چال چل ہی نہیں رہا، اور کوئی اپنے آپ کو سیدھا سمجھتا ہے لیکن سیدھا ہے نہیں. ایسے سب لوگوں کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور اہم بات میرے ذہن میں آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند میں ہونے کے باوجود بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں یہ باتیں ختم نہیں ہو رہی. اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا، گھمنڈ، غرور، تکبر، بلند نظری، عہدوں کا شاید بہت زیادہ لوگوں کو فخر ہے، شاید اپنی پوزیشن پر بہت سے لوگ نازاں ہیں، یا پھر دوسری طرف یہ بھی ہے
کہ بعض لوگ اپنے مختلف گناہوں کے سبب سے یا مسلسل گناہ کی حالت میں چلنے کے سبب سے سمجھتے ہیں کہ شاید اب تو خدا انہیں کسی طور بھی قبول نہیں کرے گا۔ ایسے تمام لوگوں کو اس پیغام کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے کہ اگر آپ خداوند کے نام سے کہلاتے ہیں تو آپ اپنے ان تمام گناہوں سے، بلند نظری سے، پوزیشن پہ نازا ہونے کی وجہ سے، شاید دولت یا تعلیم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، شاید اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنے کی وجہ سے یا پھر بہت بے وجود سمجھنے کی وجہ سے جو آپ کے اندر خامیاں ہیں، آپ ان کو دور کریں تو ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا اور بھرپور طریقے سے دیکھے گا۔ اور اگر لوگ واقعی ان چیزوں سے توبہ کر لیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نجات کا کام ان کی زندگی میں گہرے طور پر نہ ہو، اور خدا کے وہ وعدے جو اس نے اپنے پیچھے چلنے والوں کے لیے کیے ہیں وہ ان کی زندگیوں میں پورے نہ ہوں۔ کیونکہ جب زندگیاں ہموار ہوں گی، زندگیاں سموتھ ہوں گی، زندگیاں پلین ہوں گی، زندگیاں مختلف طرح کی غلطیوں اور خطاؤں سے باز آئیں گی، تو نجات دہندہ کو ان زندگیوں میں چلنا آسان ہو جائے گا، کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جب ایسا ہوگا تو نجات دہندہ کے ساتھ ریلیشن شپ مضبوط ہوگا، اور جب ریلیشن شپ مضبوط ہوگا تو پھر نجات پانے والوں کے درمیان جن معجزات کا ذکر کلام مقدس میں کیا گیا ہے وہ سارے وعدے ان کی زندگی میں پورے ہوں گے، اور ہر بشر خدا کی نجات نہ صرف دیکھے گا بلکہ نجات میں بڑھے گا، ترقی کرے گا اور خدا کا سورما ثابت ہوگا۔ خداوند ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی زندگیوں کی گھاٹیوں کو، پہاڑوں کو، ٹیلوں کو، اونچ نیچ کو، ٹیڑھے پن کو ہم درست کریں تاکہ خدا کی نجات بھرپور طریقے سے ہماری زندگی میں کام کرے، اور ہم اس کے لیے ایک بہت ہی زبردست گواہ بھی ثابت ہوں، اور اس کے لیے بہت سی روحیں بھی جیت سکیں اور ایسا پھل لا سکیں جو کبھی ختم نہ ہو۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔